افغان دارالحکومت کابل پر سرکاری فورسز کی جانب سے کسی مزاحمت کے بغیر طالبان کا قبضہ جہاں دنیا بھر کے لیے حیرت کا باعث ہے، وہاں خود طالبان قیادت بھی انگشت بدنداں ہے۔ اسے بھی صرف 10 روز میں امریکہ، نواز اشرف غنی حکومت کے انہدام اور پورے افغانستان کی فتح کی امید نہیں تھی۔ سقوط کابل کے ساتھ ہی 20 سال کی صبر آزما جدوجہد اور ہزاروں جانوں کی قربانی کے بعد افغانستان میں امارات اسلامی کی بحالی بلا شبہ طالبان کی بہت بڑی فتح ہے، لیکن آنے والے وقتوں میں اسے قائم و دائم رکھنے کے لیے انہیں اس سے بھی بڑی آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ امریکی صدر بائیڈن نے حال ہی میں بڑے یقین کے ساتھ کہا تھا کہ افغانستان کی 3 لاکھ فوج جو جدید ترین تربیت اور مہلک ترین ہتھیاروں سے لیس ہے، 70,000 بے سر و سامان طالبان کو کیسے ملک پر قبضہ کرنے دے گی، لیکن ثابت ہوا کہ محض عددی طاقت جذبے کی قوت پر غالب نہیں آ سکتی۔ پھر یہی ہوا کہ 90 ارب ڈالر کے خرچے سے جو سرکاری فوج کھڑی کی گئی تھی، اس نے نہ صرف مزاحمت کی بلکہ اس کے حوصلے اتنے پست تھے کہ اہم ترین مواقع پہ خود ہتھیار ڈال کر حملہ آوروں کے ساتھ شامل ہو گئی۔ اس فتح میں جہاں طالبان کی حکمت عملی کام آئی، وہاں کابل حکومت کی بے تدبیری، نااہلی اور کرپشن کی داستانوں کا بھی بڑا عمل دخل ہے۔ افغانستان پر اب طالبان نے مکمل طور پر اپنی عملداری قائم کر لی ہے۔ امریکہ اور برطانیہ سمیت مختلف مغربی ممالک طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے خلاف ہیں۔ وہیں چین نے انتہائی اہم حکمت عملی کا اظہار کرتے ہوئے طالبان کے ساتھ دوستی کی خواہش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ طالبان کے ساتھ تعاون جاری رکھا جائے گا، جبکہ روس جو اس خطے کا دوسرا سب سے اہم ملک ہے، اس نے بھی طالبان کو تسلیم کرنے سے فوری طور پر انکار کرنے کے بجائے تھوڑا توقف کیا ہے۔ روس کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ فوری طور پر طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کر رہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ روس طالبان کو اپنے ملکی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے تسلیم کر لے گا۔ یہ دونوں ممالک چین اور روس کی طرف سے طالبان کے لیے نرم گوشہ عالمی سیاست کے ساتھ ساتھ خطے میں امریکی مفادات کو گہری ضرب لگانے کے مترادف سمجھا جا رہا ہے۔ پاکستان میں بھی اس نئی پیش رفت اور خطے پر اس کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے گزشتہ روز بلائے گئے قومی سلامتی کے خصوصی اجلاس کے اعلامیہ میں اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ پاکستان افغان مسئلے کے ایسے جامع تصفیے کے لیے پرعزم ہے جس میں تمام افغان گروپوں کی نمائندگی شامل ہو۔ قومی سلامتی کمیٹی نے افغانستان میں تمام جماعتوں پر زور دیا ہے کہ وہ قانون کی حکمرانی کا احترام اور تمام افغان دھڑوں کی بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کریں، اور یہ امر یقینی بنایا جائے کہ کوئی بھی دہشت گرد گروپ افغان سرزمین کو کسی ملک کے خلاف استعمال نہ کرے۔ اجلاس میں پاکستان کی جانب سے افغان جامع سیاسی تصفیے میں سہولت فراہم کرنے کے لیے عالمی برادری اور تمام افغان فریقین کے ساتھ کام جاری رکھنے کے عزم کا بھی اظہار کیا گیا۔ پاکستان اور دیگر پڑوسی ممالک کی جانب سے افغانستان میں امن کی کوششیں اپنی جگہ، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ افغانستان اس وقت بدترین صورتحال سے دوچار ہے۔ اس وقت جبکہ ملک کا صدر اشرف غنی اپنے ساتھیوں سمیت ملک سے اور سرکاری فوج میدان جنگ سے فرار ہو چکی ہے اور دوسری سیکیورٹی فورسز کے اہلکار شہریوں کو تحفظ دینے کے بجائے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے ہیں، دارالحکومت کابل غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے۔ طالبان قیادت کا کابل پر حملہ نہ کرنا اور برسر اقتدار طبقے اور اتحادیوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر کے موقع فراہم کیا ہے کہ شہر کا نظم و ضبط برقرار رہے، مگر سرکاری مشینری بے اثر ہونے کے باعث طالبان کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی تاکہ شہریوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ اس وقت کابل کا صدارتی محل طالبان کی تحویل میں ہے۔ ان کے بعض اہم رہنما بھی وہاں پہنچ چکے ہیں جو حکومت سازی کے عمل میں شریک ہوں گے۔ سرکاری دفاتر پر امارات اسلامی کے پرچم لہرا دیے گئے ہیں۔ شہر میں لوٹ مار کے اندیشے کی نظر کرفیو نافذ ہے۔ امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک کے سفارتی عملے کا انخلا بلا روک ٹوک جاری ہے۔ امریکہ سمیت بعض ملکوں نے اپنے سفارت خانے بند کر دیے ہیں۔ فراری حکومت کے سیاستدان حامد کرزئی، عبداللہ اور گلبدین حکمت یار نے قومی رابطہ کونسل قائم کر دی ہے، جس کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ وہ طالبان سے مذاکرات کے ذریعے عبوری حکومت قائم کر کے پرامن انتقال اقتدار کو ممکن بنائیں گی، مگر طالبان قیادت نے یہ تجویز مسترد کر دی ہے اور اقتدار فوری اور غیر مشروط طور پر طالبان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں بات چیت تاحال جاری ہے، جس کا نتائج کا انتظار ہے۔ تاہم اس نازک صورتحال میں پاکستان کو خاص طور پر بھارت کے زہریلے ہتھ کنڈوں پر گہری نظر رکھنا ہوگی، جو اس موقع کو اپنے حق میں اور پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرے گا۔ طالبان کو بھی اپنی سخت گیر پالیسیوں پر نظر ثانی کر کے ایک ایسا نظام ترتیب دینا ہوگا جو اسلام اور احکامات و شائر کے ساتھ ساتھ موجودہ دور کے عالمی تقاضوں سے بھی ہم آہنگ ہو۔ عالمی برادری کو بھی افغانستان کے زمینی حقائق مد نظر رکھتے ہوئے اپنے رویوں میں معقولیت پیدا کرنا ہوگی تاکہ افغان امن کو یقینی بنایا جا سکے۔ افغانستان خطے کا ایک اہم ملک ہے، اس کا امن خاص طور پر پاکستان کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ توقع کی جانی چاہیے کہ اشرف غنی اور اس سے پہلے والی حکومتوں کے مقابلے میں امارت اسلامی کا رویہ پاکستان کے حق میں مناسب اور معقول ہوگا۔